چینل بات کرتا ہے اٹھا کے منہ بشاہوں سے، جہاں کو باخبر کرتا ہے یہ مفلس کی آہوں سے۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر حاضر ہوا ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں، جس میں اہم ترین خبروں پر تبصرہ ہوا ہے۔ جن احباب نے نہیں دیکھا جائیں دیکھیں، دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے۔ آئیے پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ اڈیشہ کے بالاسور میں گزشتہ 2 جون کو پیش آئے دردناک ٹرین حادثہ معاملے میں ریلوے نے اپنے 7 ملازمین کو معطل کر دیا ہے۔ ان میں وہ 3 ریلوے ملازمین بھی شامل ہیں جنہیں گزشتہ 7 جولائی کو CBI نے گرفتار کیا تھا۔ جنوبی مشرقی ریلوے کے جنرل مینیجر انل کمار مشرا نے اس تعلق سے بتایا کہ اگر افسران الرٹ ہوتے تو حادثے کو ٹالا جا سکتا تھا۔ ریلوے نے اب تک 7 ملازمین کو معطل کر دیا، جن میں وہ 3 ملازمین بھی شامل ہیں جنہیں CBI نے گرفتار کیا تھا۔ ادھر 2020 میں پیش آئے دہلی فسادات کے معاملے پر سماعت کرتے ہوئے آج دہلی کی ایک عدالت نے سونو نامی ملزم پر 5000 روپے کا جرمانہ عائد کیا ہے۔ عدالت نے کہا کہ معاملے کی سماعت سے متعلق تاریخ پہلے سے طے تھی اور سبھی ملزمین کو لازمی طور پر حاضر رہنے کو کہا گیا تھا، پھر بھی سونو کی غیر موجودگی ناقابل فراموش ہے۔ عدالت نے ملزم کے وکیل کو پھٹکار لگاتے ہوئے کہا کہ سماعت کی تاریخ مقرر ہونے کے باوجود ملزم امرناتھ یاترا پر نکل گیا اور عدالت کو اس کی خبر تک نہیں دی۔ یہ رویہ قطعی نامناسب ہے۔ ادھر مرکز کی مودی حکومت نے گڈس اینڈ سروس ٹیکس نیٹ ورک کو پریونشن آف منی لانڈرنگ ایکٹ کے دائرے میں شامل کر لیا ہے۔ اس سے ٹیکس چوری اور بل میں ہیرا پھیری کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جا سکے گی۔ اس کے ساتھ ہی GST ان اداروں میں سے ایک بن گیا ہے جنہیں PMLA ایکٹ کے تحت انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ ED اور فائنینشیل انٹیلیجنس یونٹ FIU کے ساتھ جانکاری شیئر کرنا لازمی ہے۔ ایسے میں کانگریس، عام آدمی پارٹی سمیت اپوزیشن کی کئی پارٹیاں حکومت کے اس فیصلے کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اتراکھنڈ میں گزشتہ کئی دنوں سے پہاڑ سے لے کر میدان تک زوردار بارش نے تباہی کا عالم پیدا کر رکھا ہے۔ اس درمیان محکمہ موسمیات نے تازہ الرٹ میں کہا کہ 16 جولائی تک ریاست کے بیشتر اضلاع میں بارش کا دور پھر آگے بھی جاری رہے گا۔ اس سلسلے میں یلو اور آرنج الرٹ بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ ادھر مرکز اور کئی ریاستوں میں برسر اقتدار BJP میں دوسری سیاسی پارٹیوں سے آنے والوں کا اثر بڑھتا جا رہا ہے۔ حال ہی میں اعلان کردہ BJP کے ریاستی صدور کی فہرست میں بھی اس خاصیت کو دیکھا گیا۔ پارٹی نے 4 میں سے 3 ریاستوں میں تنظیم کی کمان دوسری پارٹیوں سے آئے رہنماؤں کو سونپ دی ہے۔ ادھر ہندوستان کے کئی علاقوں میں گزشتہ دنوں سے موسلادھار بارش ہوئی۔ اس کا نتیجہ یہ کہ ندیوں میں طغیانی بڑھ گئی ہے۔ نشیبی علاقوں میں سیلاب کا نظارہ دیکھنے کو مل رہا۔ راجدھانی دہلی، اتر پردیش، اتراکھنڈ، ہماچل پردیش وغیرہ ریاستوں میں تو شاہراہوں پر بھی سیلاب والی صورتحال پیدا ہو گئی، حتیٰ کہ رہائشی علاقوں اور گلیوں میں بھی تالاب بن گئے ہیں جس میں بچے تیراکی کرتے ہوئے دیکھے جا رہے ہیں۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ آبی جمع کا نظر صرف گلیوں اور سڑکوں پر ہی دکھائی نہیں دے رہا، بلکہ کئی علاقوں میں ریل کی پٹریاں بھی غرقاب ہو گئی۔ پٹریاں پانی ڈوبنے کے سبب 7 جولائی سے 15 جولائی کے درمیان 300 سے زائد میل ایکسپریس ٹرین اور 406 پیسنجرز ٹرین کو رد کر دیا گیا، یعنی مجموعی طور پر 700 سے زائد ٹرینیں رد ہو چکی ہیں، جس کی وجہ سے مسافروں کو کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مہاراشٹر کے تقریباً 10 آزاد قانون سازوں کے گروپ نے جمعرات کو دعویٰ کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ ایکناتھ شندے کے ساتھ وزارت عہدے کے لیے اپنا دعویٰ ترک کرنے کا فیصلہ کیا کہ وہ ریاست کے موجودہ سیاسی پیش رفت سے تنگ آ چکے ہیں۔ پرہار جن شکتی پارٹی کے سربراہ سابق وزیر اوم پرکاش بھی عرف بچو کڈو کی قیادت میں آزاد امیدواروں نے کہا کہ وہ کابینہ کے عہدوں کے لیے جاری مطالبے سے خاص طور پر ڈپٹی CM اجیت پوار کی قیادت میں نیشنلسٹ کانگریس پارٹی کی حکومت میں شامل ہونے سے دل برداشتہ ہیں۔ ادھر دہلی پولیس نے اپنی چارج شیٹ میں دعویٰ کیا کہ ریسلنگ فیڈریشن آف انڈیا کے اسسٹنٹ سیکریٹری رہے ونود تومر نے مبینہ جنسی ہراسانی کے واقعات میں جان بوجھ کر برج بھوشن شرن سنگھ کی حمایت کی۔ دہلی پولیس نے چارج شیٹ 6 ٹاپ خاتون پہلوانوں کی مبینہ جنسی استحصال کے معاملے میں داخل کی ہے۔ WFI کے صدر BJP رکن پارلیمنٹ برج بھوشن شرن سنگھ پر ان خواتین پہلوانوں نے جنسی استحصال کا الزام لگایا ہے۔
بھارت میں پولیس نے وزارت خارجہ میں کام کرنے والے ایک سرکاری ملازم کو پاکستان کے لیے جاسوسی کرنے کے الزام میں گرفتار کیا۔ دہلی کے مضافاتی شہر غازی آباد کی پولیس نے انٹیلیجنس بیورو IBI کی معلومات کی بنیاد پر نوین پال نامی شخص کو گرفتار کیا ہے۔ ناظرین گرامی، آل انڈیا مسلم مجلس مشاورت نے لا کمیشن آف انڈیا کو خط لکھ کر متنبہ کیا ہے کہ یکسانیت لانے کے نام پر شہریوں کے بنیادی حقوق میں مداخلت نہیں کی جا سکتی، اور یہ کہ یکساں سول کوڈ کے طرفداروں کے افکار و نظریات میں خود بھی تضادات ہیں اور وہ قبائل اور عیسائیوں کو اس سے مستثنی کرنے کی بات کر رہے ہیں، تو پھر وہ بحث جس کو ابھی چند ہی سال پہلے لا کمیشن نے طے کر دیا تھا کہ یہ نہ ضروری ہے اور نہ مطلوب ہے، اس کو دوبارہ زندہ کرنے کا کیا جواز ہے۔ مسلم تنظیموں کی وفاق نے اپنی 3 صفحات کی تفصیلی و مدلل مکتوب میں بعض لوگ جس کو سول کوڈ کو نمونہ بتا رہے ہیں، وہ ایک تو عہد غلامی کی نشانیوں میں سے ایک ہے، اس میں بھی سارے فرقوں کے لیے یہ قانون نہیں ہے، عیسائیوں ہندوؤں کے لیے اس میں الگ الگ التزامات موجود ہیں۔ ادھر ناظرین گرامی، سابق نائب صدر وینکیا نائیڈو نے کہا کہ سیکولرزم ہندوستانیوں کے خون میں شامل ہے اور اقلیت ہندوستان میں امریکہ سمیت دیگر کئی ممالک کے مقابلے زیادہ محفوظ ہے۔ 74 سالہ وینکیا نائیڈو نے یہ بات گریٹر واشنگٹن DC کے علاقے میں نیشنل کونسل آف ایشین انڈین ایسوسی ایشنز کی جانب سے اپنے اعزاز میں منعقدہ ایک تقریب میں ہندوستانی نژاد امریکیوں کے ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہی تھی۔ افغانستان کے صدر، وزراء اور کئی سینئر حکام سفر حج سے واپس لوٹ رہے ہیں۔ جماعت اسلامی میں افغانستان وزارت داخلہ کی جانب سے تمام 34 صوبوں کے لیے پولیس سربراہان کو ایک خط بھیجا ہے۔ اس خط میں افغانستان کی وزارت داخلہ نے پولیس سربراہان کو واضح طور پر بتایا کہ دہشت گرد تنظیم دولت اسلامیہ خراسان صوبہ ISKP کی جانب سے حج سے واپس آنے والے طالبان کے اعلیٰ رہنماؤں اور اہلکاروں پر حملے کے حوالے سے خفیہ اطلاعات موصول ہوئی ہے، لہٰذا ان کی حفاظت کی جائے۔ اقوام متحدہ سے منسلک بین الاقوامی امیگریشن آرگنائزیشن نے کہا کہ سوڈان میں جاری مسلح تنازع کی وجہ سے یہاں سے فرار ہونے والے 64,000 سے زیادہ لوگ ایتھوپیا میں داخل ہو چکے ہیں۔ ادھر جمعرات کے علیہ صبح جنوبی کوریا کے شہر ڈائے-گو کے ایک صوبائی اسپتال میں بڑے پیمانے پر آگ لگنے کے بعد تقریباً 200 مریضوں کو باہر نکال لیا گیا۔ یون ہاپ نیوز ایجنسی کی جنوبی کوریا کے فائر حکام کے حوالے سے بتایا کہ آگ مقامی وقت کے مطابق صبح 3 بجے ڈائے-گو میں واقع اسپتال کے پارکنگ ٹاور میں لگی تھی، جہاں تقریباً 170 فائر بریگیڈ کے عملے 65 فائر انجن گاڑیوں نے 2 گھنٹے کی سخت کوشش کے بعد آگ پر قابو پا لیا ہے۔ ناظرین میں امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے کہا کہ ہم ترکیہ کے ہاتھ F-16 جنگی طیارے فروخت کرنے کے بارے میں پر یقین ہیں۔ بائیڈن نے لیتھوانیا میں نیٹو سربراہی اجلاس کے بعد دوبارہ فن لینڈ پر روانہ ہونے سے قبل اخباری نمائندوں کے سوالات کے جوابات دیے۔ اس سوال کے جواب میں کہا کہ ترکیہ کے ہاتھ F-16 طیاروں کی فروخت کے مخالف نیو جرسی کے سینٹر بوک مینڈیٹس اپنے اعتراض سے باز آ جائیں گے۔ بائیڈن نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ ترکیہ سویڈن کے نیٹو رکنیت کی حمایت جاری رکھے گا اور ہم بھی اس کے ہاتھ F-16 طیارے فروخت کریں گے۔ ناظرین گرامی، نیپال نے گزشتہ دنوں ہیلی کاپٹر حادثے میں جانی نقصان پر غیر ضروری پروازوں کو روکنے کا فیصلہ کر لیا۔ انڈیا ٹوڈے کی خبر کے مطابق نیپالی ہوا بازی کے ادارے نے اس حوالے سے اعلان کیا ہے جس کے تحت سیاحتی آمد و رفت کے لیے پروازیں ستمبر تک بند رہیں گی۔ یاد رہے کہ 11 جولائی کو ایک ہیلی کاپٹر حادثے کا شکار ہو گیا تھا جس میں پائلٹ سمیت 6 افراد ہلاک ہو چکے تھے۔ ناظرین گرامی، یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کہا ہے کہ بحر اسود اناج راہداری سمجھوتے کے معاملے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گٹرس کا بھی کام کرنا ضروری ہے۔ زیلنسکی نے نیٹو سربراہ اجلاس کے دوران امریکہ کے صدر جو بائیڈن کے ساتھ ملاقات کے بعد پریس کانفرنس میں اخباری نمائندوں کے سوالات کے جوابات دیے تھے۔ ناظرین گرامی، نیٹو کے سیکریٹری جنرل جینز اسٹولٹنبرگ نے کہا ہے کہ چین 2035 تک لاطینی امریکہ اور پورے یورپ تک مار کی صلاحیت والے میزائلوں کے لیے 1500 جوہری جنگی وار ہیڈ کا مالک بن جائے گا۔ اسٹولٹنبرگ نے ویلنیوس میں نیٹو سربراہی اجلاس کے اختتام پر منعقدہ پریس کانفرنس میں سوالات کے جوابات دیے۔ چین کے بارے میں سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ نیٹو سربراہی اجلاس میں اور خاص طور پر نیٹو کے آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، جنوبی کوریا، جاپان کے ساتھ مذاکرات میں چین کے خلاف اہم پیغامات جاری کیے گئے ہیں۔ ناظرین میں آج کی بات خاص بات میں اتنا ہے، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ جی اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار سی